starting with you guys. آپ اس پریس کانفرنس میں تھے اس ملاقات کے اوپر. میں ذرا آپ سے اگر ستی بریفلی سنو کہ یہ ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی, پہلے یہ طے کر لیتے ہیں. آج کی بریفنگ کے بعد ہمیں کیا پتا چلا وہ ملاقات ہوئی, وہ انٹرویو ہوا یا نہیں ہوا؟ بہت شکریہ طلعت صاحب. دیکھیے جو آج جو کچھ کہا ڈی جی آئی ایس پی آر نے, اس سے تو یہ واضح ہے کہ نہ اس طریقے کی کوئی ملاقات, کوئی سیاسی ملاقات یا خبریت والی ملاقات نہیں ہوئی. ہاں انہوں نے وہ تصویر بنوائی, لیکن اس کے بارے میں ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ کہہ رہا تھا کہ وہاں پہ تقریباً 500-600 لوگ تھے اور تقریباً ہر بندے نے ہی پکچر وہ بنوائی. اور دوسرا یہ ہے کہ انٹرویو کا تو انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ نہیں ہوا. دوسرا یہ ہے کہ باقی جو معاملات ہیں, نہ کوئی کسی سیاسی جماعت کا ذکر ہوا, اسپیسیفکلی پی ٹی آئی کا کوئی ذکر نہیں ہوا, اور معافی کا بھی کوئی ذکر نہیں ہوا. تو آج جو انہوں نے کہا ہے اس سے تو لگتا ہے کہ جو بھی اشارتاً بات ہو رہی تھی وہاں پہ, ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. حسن جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو یہ کوئی صحافتی نشست نہیں ہوئی. ٹھیک. ان ایڈیشن جو ڈی جی ایس پی آر نے بات کی وہ تو ہے, لیکن برسلز سے بھی میرے پاس کافی خبریں آئی ہوئی تھی. یہ ایک ڈنر ٹیبل کے اوپر یہ ضرور موجود تھے جہاں پر تقریباً 2 درجن کے قریب لوگ اور بیٹھے ہوئے تھے, اور اطلاعات مل رہی ہیں کہ جس نے یہ برسلز والا فنکشن ہوسٹ کیا وہ صاحب بھی ان سے ناخوش ہیں, اور ان کو انہوں نے امبیرس کیا ہے. انہوں نے بیسیکلی جو ملاقات جس طریقے سے ان کی ہوئی ہے, زیادہ شبہ لوگوں کا محسن نقوی صاحب کی طرف جا رہا تھا کہ ان کے تعلقات ہیں, لیکن محسن نقوی صاحب بھی میرے اطلاعات ہیں, میرے سورسز بتا رہے ہیں کہ بڑے سخت اوفینڈ ہیں اور بڑے سخت نالاں ہیں, اور انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار سہیل وڑائی صاحب سے وہ کر چکے ہیں کہ آپ نے مجھے بھی شرمندہ کرایا ہے. اور دیکھیں تو بات کیا ہے کہ انہوں نے ان کے کالم سے عمران خان جو کہ ایک مردہ گھوڑا بن چکا ہے, ڈیڈ ہارس ہے, اس کو دوبارہ زندگی دینے کی کوشش کی ہے سہیل وڑائی صاحب نے, اور پھر اس کو یہ رنگ دینے کی کوشش کی کہ جناب آج دیکھیں کہ واشنگٹن ٹائمز بھی فیلڈ مارشل کے اوپر کالم لکھ رہا ہے. آج تک تقریباً 3 سال ہونے کو ہیں, انہوں نے کبھی کسی کو انٹرویو نہیں دیا. تو وہ یہ بھی پروجیکٹ کر رہے تھے کہ ان کا پہلا انٹرویو جو ہے وہ کر لیا انہوں نے سہیل وڑائی صاحب نے. تو دیکھیں انہوں نے ایک تیر سے کتنے شکار کیے, پی ٹی آئی کو بھی خوش کر لیا, تعریفیں کچھ کر دی فیلڈ مارشل کی. اچھا وہ سمجھ رہے تھے کہ جس طرح پہلے جنرل باجوہ کے ساتھ جو ہے ان کی ملاقات ہوئی تھی اس میں بھی 12-13 صحافی موجود تھے, پھر باجوہ ڈاکٹرائن تو یہی لے کر آئے تھے. تو بازی میں ابھی جاتے ہیں ذرا, ان کا پیٹرن ہے. تو تیر تو پھر وقتی طور پر نشانے پہ لگا کچھ گھنٹے کے لیے, پھر گھوم کے اپنے ماتھے کی طرف آ نکلا. تو صحافیانہ ملاقات کوئی نہیں ہوئی, کمیونٹی کے ساتھ میٹنگ تھی, یہ باتیں نہیں ہوئیں. تو کیا باتیں ہوئیں, اس کے اوپر کوئی بات ہوئی کہ انہوں نے پھر آرمی چیف نے کچھ نہ کچھ تو کہا ہوگا نا؟ اگر طلعت صاحب ابھی اس سے کچھ ہی دن پہلے میں نے چیف کی ایک سٹنگ تھی, ہم نے وہ اٹینڈ کی تھی. آئی آسکڈ ایکچولی 2 to 3 questions from him. لیکن ایک چیز ہوتی ہے صحافیوں کے لیے, چیٹم ہاؤس رول, جب وہ اپلائی کر دیا جاتا ہے ایک ہاؤس پر تو ہم باہر آ کر اس پر کالم نہیں لکھتے, ہم اس کے اوپر ویلاگز نہیں بناتے, ہم باتیں نہیں کرتے. اگر میں اس سٹنگ کی باتیں لا کر باہر بتاؤں تو بہت طوفان ہم کھڑے کر سکتے ہیں, ریجن میں بھی, پاکستان میں بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, بٹ وہ صحافیوں کا وتیرہ نہیں ہے. میں صحافیوں کی بات کروں, سوری ٹو سے یہاں پہ. اور جو باتیں وہاں پر ہوئی ہیں اصولاً تو جن آرگنائزر کا انہوں نے کہا وہ بہت ایک ملنسار شخصیت ہے, وہ ان کو ہم سب جانتے ہیں. ان کو واقعی میں انہوں نے ایک تھک سوپ میں لا کر کھڑا کر دیا. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب یہ سب پھیلاوا سمیٹا کیسے جائے گا. کوئی نشست نہیں تھی, کوئی انٹرویو نہیں تھا, کوئی سوال و جواب نہیں تھا. یہ وہاں پر کھڑے تھے ایک اسی شخصیت کی طرح جن کے پاس ویسا ہی دعوت نامہ آیا تھا جو میرے پاس آیا تھا, اور ہم جا نہیں سکے, یہ چلے گئے, بس فرق صرف اتنا. تو اتنی اس پہ وضاحت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر انہوں نے غلط کالم رکھا ہے تو پٹ جائے گا. اس کا بھی ریزن ہے. اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا بھی ریزن ہے. اس کا ریزن سب سے بڑا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ایک شخص نے 3 سال میں انٹرویو نہیں دیا, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ فیلڈ مارشل آرمی چیف آف پاکستان, وہ سہیل وڑائی صاحب کو ہی چنے گا انٹرویو دینے کے لیے. تو کس کو چنے گا؟ جس کو بھی چنے گا اس کے اوپر یہی بات ہوگی کہ بھائی آپ ہی کو کیوں چنا. کسی کو بھی چن سکتا ہے, لیکن یہی مسئلہ ہے کہ وہ چن نہیں رہا. دیکھیں سیلف پروجیکشن کی بات ہے. میں بات کروں گا, اب آپ کو بیچ میں لے کر آ رہا ہوں. خبر میری یہ تھی کہ آپ کو نگران وزیر اطلاعات کے لیے آپ اس کو کہا گیا, آپ نے انکار کر دیا, لیکن آپ نے اس کو ٹویٹ کیا نہیں کیا نا. جب مجھے بہت کوئی زور لگاتا ہے بتا دیتا ہوں. جی لیکن جب ہوا تو آپ نے اس کا انکار کر دیا. سلیم صافی صاحب کو بھی نگران وزیر اطلاعات کے لیے ان سے بات کی گئی, ان کو ریکویسٹ کی گئی, انہوں نے بھی انکار کر دیا. ہاں مرتضیٰ سولنگی صاحب کو جب کہا تو انہوں نے اقرار کر دیا اور وہ بن گئے وزیر اطلاعات بن گئے. تو آپ نے تو یہ تشہیر بھی نہیں کی اور مناسب نہیں سمجھا. ایک بیسکلی اپنے سیلف فلٹر بھی بندے نے چیزیں کرنی ہوتی ہیں, لیکن ان کے ساتھ تو وہ باتیں بھی نہیں ہوئی, اور انہوں نے سیلف پروجیکشن اس طریقے سے کر دی جیسے انہوں نے دنیا کی پہلی شخصیت ہے جنہوں نے فیلڈ مارشل کا انٹرویو کر دیا.
میرے ذہن میں یہ تھا سر, اس سے مجھے ایک واقعہ بھی یاد ہے جو سہیل صاحب کے میری درمیان میں. میرے ذہن میں یہ تھا, یہ ساری بات ہے کہ اگر یہ نہیں ہوا تو اس کا مقصد کیا تھا یا کیوں. تو میں نے ان سے سوال کیا آج, میں کہ سر اس کا مطلب ہے کہ یہ اگر کچھ بھی نہیں ہے تو پھر کیا 9 مئی میں کسی قسم کی کوئی معافی کی گنجائش ہے؟ انہوں نے 3 دفعہ ایک ہی بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو 9 مئی ہے یہ صرف فوج کا مسئلہ نہیں ہے, یہ 24 کروڑ 25 کروڑ عوام کا, پاکستانی قوم کا مسئلہ ہے. اور جن لوگوں نے یہ کیا, یعنی کہ جن لوگوں نے ایگزیکیوٹ کیا, جو اس کے جو اس کے ماسٹر مائنڈ تھے, جو ان کے سہولت کار تھے, اور جو وہ ایک کروانے والے, یہ سب جو ہیں یہ قانون کے کٹہرے میں ان کو لانا چاہیے. پھر جاوید چوہدری صاحب نے کہا سر پھر بھی معافی دی کوئی تھوڑی بہت. انہوں نے کہا اگر کوئی بندہ جرم کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ اس کو ایکسیپٹ تو کرنا کہ یہ میں نے جرم کیا ہے, اس پہ ندامت کا اظہار کرے, اس کے بعد اس کا راستہ عدالتیں فیصلہ کریں گے. یعنی کہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ کیا کوئی معافی سے وہ چیز ختم تو نہیں ہو جائے گی. تو وہ انہوں نے ایک بڑا واضح آج وہ کر دیا کہ نہیں, اس طرف سے اگر معافی ہو بھی گئی تو جب تک عدالتیں نہیں چھوڑیں گے وہ کچھ نہیں ہوگا. عدالتوں سے ہی ان کو, میں آپ کو اپنے صحافیانہ جو پرنسپلز ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ کیونکہ اس کالم کے اندر تو انہوں نے کوٹ اینڈ کوٹ بھی لکھا ہوا, یعنی بڑے بڑے پیراگرافز ہیں جو آپ کوٹ اینڈ کوٹ جب آپ لکھتے ہیں, اس سے مراد یہ کہ آپ کے پاس باقاعدہ تحریری ثبوت موجود ہیں, آپ نے نوٹس لیے ہوئے ہیں. تو کوٹ اینڈ کوٹ بھی کیا, بڑا کالم اس کے اوپر مبنی ہے. لیکن فرینکلی اگر آپ ایسی نشست میں ہیں جہاں پر سے آپ کو کوئی بڑی خبر ملتی ہوئی آ رہی ہو, تو آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے کوشش کریں گے کہ وہ خبر باہر آ جائے. اگر میں خود نہیں کر سکتا تو آپ کو دے دوں گا اور درخواست کروں گا کہ باخبر ذرائع کے ذریعے آپ کو یا آپ کو یا کسی اور کو. تو خبر کی تو ایک اپنی کشش ہے. تو از اٹ پاسبل کہ شاید کچھ اس قسم کی باتیں ہوئی ہوں جو انہوں نے کر دی ہوں, یا آج کی بریفنگ کے بعد پتہ چلا کہ اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی, کن معاملات پر بات نہیں ہوئی. دیکھیے پتہ لگ گیا تھا طلعت صاحب, جب کوئی سیاستدان یا کوئی اس طریقے کا افسر جب وہ بات کرتا ہے نا تو اس کی باڈی لینگویج سے پتہ لگ جاتا ہے. آج جو باڈی لینگویج تھی بالکل وہ دل سے بول رہے تھے, کوئی وہ نا جو میں نے محسوس کی ہے, کوئی وہ لکھے لکھائے یا کوئی بتائے یا وہ بات نہیں تھی. جو بات وہ کر رہے تھے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے, اور وہ دل سے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ اندر سے بول رہے ہیں. سو یور ٹیک. ہاں دیکھیں, کچھ باتیں ہوئی ہوں. میرے ٹیبل کے اوپر جتنا میرا اور آپ کا فاصلہ ہے, سے لمبا فاصلہ تھا ان کا, اور وہاں پر اور لوگ بھی موجود تھے. ہوتا ہے سننے میں کوئی غلطی ہوئی, جی دور بیٹھے. دیکھیں ان کو ہیئرنگ پرابلم اگر ہے تو پھر تو ان کا قصور ہے نا. نہیں یہ وہ تو اگر ان کو ہے تو سننے میں غلطی اگر ان کو ہوگی تو ایک بات. تو اور دوسری بات سر میں یہ کروں گا کہ اگر وہاں پر کوئی ایسی باتیں ہوئی بھی ہیں کھانا کھاتے ہوئے, اگر میں آپ سے کوئی بات کر لیتا ہوں, پرائیویٹلی بات کر لیتا ہوں, تو وہ پھر ایتھکس گواہ آپ کو اس کی بات کی اجازت نہیں دیتے. پھر تو آپ نے اپنا جو آپ کی تھوڑی بہت عزت میری نگاہ میں موجود ہے وہ بھی ختم سمجھے, کیونکہ پھر اگر آپ اتنے ان ایتھیکل ہیں اور آپ اتنے بڑا نام ہے, آپ اتنے بڑے جرنلسٹ ہیں اور آپ یہ حرکت کار گزرے ہیں, تو آئی ایم سوری, پھر آپ پر کسی کو اعتماد نہیں کرنا چاہیے. یہ اے آر وائی کی پالیسی ہے یا سر یہ آپ کی بھی پالیسی ہونی چاہیے, اگر نہیں ہے تو مجھے تعجب ہے. اس میں طلعت صاحب میری پالیسی کا اظہار ہوگا جب میں آپ کی جگہ پہ بیٹھوں گا. اس میں میری پالیسی ہے کہ میں نے پروگرام چلانے آ گیا. یہ اصل کہ ظاہر ہے ہر بندے کی یا ہر جرنلسٹ کا یہ ہوتا ہے کہ میں کچھ چیز نکالوں, کچھ چیز میں یہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایک کیوریوسٹی ہوتی ہے. یہ جو جب سے یہ آیا نا حافظ صاحب کسی کو نہیں ملتے یا بہت کم, بالکل لمیٹڈ, تو وہ ایکسیس ہی نہیں لوگوں کو مل رہی. اور ظاہر ہے میرے سمیت آپ سمیت کون جو نہیں ان کا انٹرویو کرنا چاہے گا. واقعہ بھی ہوا تھا, کچھ صحافیوں نے ان سے ایک کنونشن سینٹر میں ملے اور انہوں نے کہا کہ وی آر فرام میڈیا. بڑا فیمس واقعہ. ہی سیڈ سو واٹ. تو آپ ڈی جی آئی ایس پی آر سے واشنگٹن پوسٹ کے جس آپ نے آرٹیکل کا ذکر کیا اس کے اندر یہ بھی تحریر ہے کہ یہ اس قسم کی تشہیر انٹریکشن کے ذریعے نہیں کرتے, جو پرانے چیفز کا وتیرہ رہا ہے. اور میرے خیال میں بڑے معاملات کے اوپر تو بحث ہونی چاہیے, کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر ہونی چاہیے, لیکن وہ بیک گراؤنڈ کے اوپر.